بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اکثر جمعے میں، عیدین میں اور مختلف مواقع پر خطبہ سنتے ہیں اور ہمارے علماء خطبہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ خطبہ کیا چیز ہے۔ بس رٹے رٹائے جملے ہیں جو خطیب صاحب پڑھ دیتے ہیں اور ہم آرام سے بیٹھ کے سن لیتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو بندہ خطبہ دے رہا ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں کیا دے رہا ہوں، یہ کیا پڑھ رہا ہوں، یہ کیا لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اور جو لوگ سن رہے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو بھی یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے خطیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں خطبے میں بولی جانے والی چند چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ عام طور پہ دوسرا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ پہلا خطبہ ہر موقع کا مختلف ہونا چاہیے، جو کہ ویسے ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے عالموں نے بس 2 خطبے رٹے ہوئے ہیں، وہ ہر جمعے میں وہی پڑھ دیتے ہیں۔ لیکن پہلا خطبہ دراصل خطبہ نام ہے تقریر کا، کہ جو بیان کیا جاتا ہے جمعے والے دن وہ خطبہ ہے۔ اور پہلا خطبہ جو ہے اس میں تو موقع محل کی مناسبت سے جو تقریر ہے وہ کرنی چاہیے، اور دوسرا جو ہے چلیں وہ جو مروجہ خطبہ ہے وہ پڑھ دیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں دونوں ہی خطبے رٹے رٹائے ہوتے ہیں، وہ پڑھ دیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ عام طور پر جو دوسرا خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ اس میں عمومی طور پر عقائد کی بات ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعین۔ الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ نحمدہ ہم بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ونستعینہ اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ونستغفرہ اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ونؤمن بہ اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ونتوکل علیہ اور ہم اسی پر توکل کرتے ہیں۔ توکل بھی اللہ کی ذات پر کرتے ہیں۔ ونعوذ باللہ اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ من شرور انفسنا اپنے نفس کی برائیوں سے، ہمارے نفس کے اندر سے جو برائیاں اٹھتی ہیں ہم اس کی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ومن سیئات اعمالنا اور ہم پناہ مانگتے ہیں اپنے برے اعمال سے، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَنَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَنَشْهَدُ اور ہم گواہی دیتے ہیں أَنَّا کہ یقیناً مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ ارسلہ بالحق اللہ نے ان کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ بشیرا و نذیرا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، جنت کی نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والا، و نذیرا اور گناہگار لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والا۔ صلی اللہ
علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ سلام ہو، درود ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر، اور برکتیں ہوں، اور ایسا سلام ہو جیسا کہ سلام کا حق ہے۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ جو بھی چیز پڑھی جائے یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے خطیب صاحب نے کیا پڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد قال النبی صلی اللہ علیہ، یہ ہر عالم ضرور خطبے میں پڑھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کی بات کرتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحیم میری امت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اور اللہ کا حکم نافذ کرنے میں سخت ترین شخصیت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وَأَحْيَاهُمْ عثمان، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ میری امت کے حیا والے ہیں۔ وَأَقْضَاهُمْ علی، اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور جناب حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ اہل الجنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ وَحَمْزَةُ اسد اللہ واسد رسولی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اس کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ اللہم اغفر للعباس، اے اللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ تو ان کی بھی بخشش فرما، وولدہ، اور ان کے بیٹے کی بھی بخشش فرما، مغفرتن ظاہرتم و باطنہ، ان کی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی مغفرت فرما، لا تغادر ذنبا، اس طریقہ سے اللہ ان کی بخشش فرما کہ ان کا کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ پھر امام صاحب کہتے ہیں اللہ اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان میں کوئی نقص نہ نکالنا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی پس میں ان سے محبت کروں گا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا میں بھی ان کے ساتھ بغض رکھوں گا، وخیر القرون قرنی، سارے زمانوں سے بہتر میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والوں کا، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والوں کا۔ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور نیکی کا، وایتاء ذی القربى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور فحش اور برائی کی باتوں سے اللہ منع کرنے کا حکم دیتا ہے، والبغی، اور بغاوت سے منع کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، یہ نصیحت ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت پکڑ سکو، اذکروا اللہ یذکرکم، تم اللہ کا ذکر کرو اللہ تمہارا ذکر کرے گا، وادعوہ، اللہ سے
دعا مانگو یستجب لکم، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ولذکر اللہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اکبر، سب ذکروں سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔